اللہ الرحمن الرحیم. آپریٹنگ سسٹم اینڈ کمپیوٹر نیٹورکس کی سیریز کا یہ ہمارا دوسرا لیکچر ہے. اس سے پہلے جو پچھلے لیکچر میں ہم نے جو آپریٹنگ سسٹم اور کمپیوٹر نیٹورکس ہے اس کا سلیبس ڈسکس کیا تھا. ہم نے ڈسکس کیا تھا کہ ہم پورے کورس میں کیا کیا چیزیں پڑھیں گے، اور پھر یہ بھی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے اس کو ہم پہلے سٹارٹ کریں گے. پہلے سٹارٹ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ آپریٹنگ سسٹم جو ہے اس بک کا جو آپریٹنگ سسٹم اینڈ نیٹورکس ہے اس کا 80% جو کورس ہے وہ آپریٹنگ سسٹم پر مشتمل ہے، اور 20% جو کورس ہے وہ کمپیوٹر نیٹورکس پر مشتمل ہے. کمپیوٹر نیٹورکس کی جو چیزیں ہیں وہ آپ پریویسلی 3rd ایئر میں پڑھ چکے تھے، اس لیے ہم نے کہا تھا کہ ہم آپریٹنگ سسٹم پڑھیں گے. لیکن گزشتہ کچھ دنوں میں گروپ میں واٹس ایپ گروپ میں آپ کا فیڈ بیک دیکھتے ہوئے اور جس طرح کے حالات ہیں ابھی کنفرم نہیں ہے کہ 3rd ایئر کے پیپرز ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو اس صورتحال میں یہ بھی ضروری ہے کہ ہمیں اپنے جو پریویس کورس ہے اس سے بھی ان ٹچ رہا جائے. تو ڈیسائیڈ یہ کیا گیا ہے اب کہ ہم آپریٹنگ سسٹم اور کمپیوٹر نیٹورکس میں جو ہمارا شیئرڈ پارٹ ہے، جو آپ 3rd ایئر میں پڑھ چکے ہیں اور 4th ایئر میں پھر سے پڑھنا ہے، تو وہ پارٹ ہم اس میں پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں، پہلے کور کر لیتے ہیں، تاکہ اس سے آپ کے 4th ایئر کی پریپریشن بھی سٹارٹ ہو جائے گی، اور جو آپ پریویسلی 3rd ایئر میں پڑھ چکے تھے کمپیوٹر نیٹورکس اس کو بھی ہم ریوائز کر سکیں گے. تو ان کیس اگر دونوں طریقوں سے اگر آپ کے پیپر ہوتے ہیں، یونیورسٹی آپ کے پیپرز لے گی، تو بھی یہ لیکچرز آپ کے لیے فائدہ مند رہیں، اور اگر نہیں ہوں گے تو بھی 4th ایئر کے لیے تو ہم نے یہ چیزیں پڑھنی ہیں. تو اس سلسلے میں ہم سٹارٹ کرتے ہیں. اس میں ہم آج جو چیزیں پڑھیں گے، سب سے پہلے ہم ریکیپ دیکھیں گے کہ ہم نے پچھلے لیکچر میں کیا چیزیں ڈسکس کی تھیں. اس کے بعد آج ہم سٹارٹ کریں گے جو آپریٹنگ سسٹم اور نیٹورکس میں جو پورشن شامل ہے نیٹورکس کا، اس میں ہم سٹارٹ کریں گے نیٹورک کے بیسک سے، جس میں اس کی ڈیفینیشنز دیکھی جائے گی، کنڈیشنز دیکھی جائیں گی نیٹورکس کی کیا ہیں، ایک نیٹورک کن کمپوننٹس پر مشتمل ہوتا ہے، اور اس کی ایگزامپلس کیا ہوں گی. ہم ریئل لائف سے ایگزامپل دیکھیں گے، اور ریئل لائف میں ہم ماڈرن ڈے ایڈوانٹیجز کو بھی ڈسکس کریں گے. جس طرح ہم نے کہا ہے کہ ہم نے لاسٹ لیکچر میں اپنا سلیبس ڈسکس کیا تھا کہ ہم کیا کیا چیزیں پڑھیں گے. تو یہاں پر جو میں پریویس سلائڈز دکھا رہا ہوں، اس میں ہم نے ساری چیزیں ڈسکس کی تھیں آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں. تو کیونکہ آپریٹنگ سسٹم بھی ہم نے پڑھنا ہے اور نیٹورکس کا پارٹ بھی پڑھنا ہے، تو جس طرح میں نے کہا کہ اگر ہم نیٹورکس کا پارٹ پہلے شروع کر لیں گے تو اس سے ہمیں 3rd ایئر اور 4th ایئر دونوں سے ان ٹچ رہنے کا موقع ملے گا. تو اسی سلسلے میں اب ہم یہ کر رہے ہیں کہ یہ تو جو کورس ورک ہے ہمارا، جو روڈ میپ ہے، یہ تو ہم ڈسکس کریں گے ہی، لیکن سٹارٹ ہم کریں گے نیٹورک سے. تو نیٹورک سے جب ہم سٹارٹ کریں گے تو سب سے پہلے جو پراپر ہمارا پہلا ٹاپک ہوگا وہ نیٹورک کا ہے، کہ نیٹورک کی بیسکس کو ڈسکس کیا جائے. نیٹورک ہے کیا؟ سمپل ترین ڈیفینیشن، شارٹ ترین ڈیفینیشن جو نیٹورک کی ہے وہ یہی ہے کہ انٹر کنیکشن از کالڈ اے نیٹورک، کہ چیزوں کا جڑا ہوا ہونا. ابھی ہم سمپل ایبسٹریکٹ لیول پر ڈسکس کر رہے ہیں کہ نیٹورک کیا ہے. ابھی ہم کمپیوٹر کی بات نہیں کر رہے، ڈیوائسز کی بات نہیں کر رہے، سمپلی ہم کہہ رہے ہیں کہ چیزوں کا جڑا ہوا ہونا نیٹورک کہلاتا ہے. انٹر کنیکشن آف تھنگز از کالڈ اے نیٹورک. فار ایگزامپل ریئل لائف سے ہم دیکھیں، کمپیوٹر کے علاوہ دیکھیں تو سیلز مین کا نیٹورک ہوتا ہے. کوئی بھی کمپنی اپنی پروڈکٹ کو پوری کنٹری میں یا پوری دنیا میں لانچ کرنا چاہتی ہے، پھیلانا چاہتی ہے، تو اس نے سیلز مین رکھے ہوئے ہوتے ہیں. وہ سیلز مین آپس میں کوآرڈینیشن سے کام کر رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں یہ سیلز مین کا نیٹورک ہے جو پورے ملک میں پھیلا ہوا ہے. دوسری ایگزامپل ہو سکتی ہے نیٹورک کی بینک کی برانچز. اکثر کہا جاتا ہے یہ فلاں جو بینک ہے اس کا نیٹورک پورے کنٹری وائڈ پھیلا ہوا ہے، پورے پاکستان میں، پوری کنٹری میں اس کی برانچز موجود ہیں. اور وہ برانچز کیونکہ آپس میں مل کے کام کر رہی ہوتی ہیں، کوآرڈینیشن سے کام کر رہی ہوتی ہیں، تو وہ ایک نیٹورک کہلاتا ہے. یا ایک کبھی آپ موویز میں یا ریئل لائف میں دیکھتے ہوں گے اسپائز ایجنٹ جو ہوتے ہیں ان کا نیٹورک پوری کنٹری میں پھیلا ہوا ہوتا ہے، جو مختلف معلومات اکٹھی کر رہے ہوتے ہیں، معلومات آگے ترسیل کر رہے ہوتے ہیں. تو سمپل ترین ورڈز میں جیسے ہم نے کہا ہے کہ انٹر کنیکشن آف تھنگز از کالڈ نیٹورک. لیکن جب ہم کمپیوٹرز کی بات کرتے ہیں تو ہم اس کو اسپیسیفک کر دیتے ہیں. انٹر کنیکشن آف کمپیوٹرز از کالڈ نیٹورک. انٹر کنیکشن آف کمپیوٹر از کالڈ کمپیوٹر نیٹورک. اب ہم جب دیکھتے ہیں کہ جب ہم صرف کمپیوٹرز کی بات کر رہے ہیں، اس سے آگے چل کے ہم دیگر ڈیوائسز کی بھی بات کریں گے. اب ہم کہتے ہیں جب ہم کمپیوٹر پہ اس کو مختص کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے کمپیوٹرز کا آپس میں کنیکٹڈ ہونا نیٹورک کہلاتا ہے. یہ انٹر کنیکٹڈ کمپیوٹرز کا مجموعہ کمپیوٹر نیٹورک کہلائے گا. فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ کسی بھی کالج میں کمپیوٹر لیب کے اندر جو کمپیوٹر پڑے ہوئے ہیں اگر وہ آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں
تو وہ ایک ہمارا نیٹ ورک ہوگا. آپ نیٹ کیفیز میں دیکھتے ہیں کہ نیٹ کیفیز کے اندر ہمارا جو نیٹ ورک ہے وہ کریٹڈ ہوتا ہے, سارے کمپیوٹر مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح سے جو سب سے بڑا نیٹ ورک ہے ہمارا وہ انٹرنیٹ ہے. انٹرنیٹ بھی ہمارے کامن ایگزامپل ہے نیٹ ورکنگ کی. تو اسی طرح سے اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کی کنڈیشن. جب یہ تو ہم نے کہہ دیا ہے کہ نیٹ ورک جو ہے وہ اس کا انٹر کنیکٹڈ ہونا وہ ایک نیٹ ورک کہلائے گا. لیکن جب ہم پراپر ڈیفینیشنز کی طرف جائیں گے تو اب ہمیں کمپیوٹرز کے اندر اسپیسیفائی کیا گیا ہے کہ جو نیٹ ورک کریٹ ہوگا وہ 2 لوازمات اس کے لیے پورے ہونے چاہیے, 2 کنڈیشنز کو اس کو لازمی طور پر پورا کرنا چاہیے. سب سے پہلی جو کنڈیشن ہے وہ ڈیٹا یا انفارمیشن شیئرنگ ہے اور ریسورس شیئرنگ ہے. اب اس ڈیفینیشن سے ہمارا جو کانسیپٹ ہے نیٹ ورک کا وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اب ہم اس پوری ڈیفینیشن کو اس طرح سے پڑھیں گے کہ کمپیوٹرز آپس میں اس طرح انٹر کنیکٹڈ ہوں کہ وہ ڈیٹا یا انفارمیشن اور ریسورسز شیئر کر سکیں. ایک دوسرے کے ریسورسز, ایک دوسرے کے وسائل, ایک دوسرے کا ڈیٹا, ایک دوسرے کے انفارمیشن شیئر کر سکیں. تو وہ ہمارا کمپیوٹر نیٹ ورک کہلائے گا. مکمل ڈیفینیشن کچھ اس طرح سے ہوئی کہ کمپیوٹرز کا آپس میں انٹر کنیکشن کا وہ طریقہ کار جس میں وہ ڈیٹا اور انفارمیشن یا ریسورسز شیئر کر سکیں وہ کمپیوٹر نیٹ ورک کہلائے گا. فار ایگزامپل ڈیٹا یا انفارمیشن کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی ایک کمپیوٹر دوسرے کمپیوٹر کو پیغامات بھیج سکے یا ریسیو کر سکے یا فائلز سینڈ کر سکے یا ریسیو کر سکے, یہ ہمارے ڈیٹا یا انفارمیشن میں آتی ہیں. اسی طرح سے جو وسائل ہیں کسی بھی کمپیوٹر کے جو بھی وسائل ہیں جو اس کے ہارڈ ویئر ہیں, وسائل 2 طرح کے ہوتے ہیں, ہارڈ ویئر ریسورسز بھی ہو سکتے ہیں اور سافٹ ویئر ریسورسز بھی ہو سکتے ہیں. ہارڈ ویئر ریسورسز میں آپ کے پرنٹرز ہیں, اسکینرز ہیں, کیمرہ ہے, ہارڈ ڈسک ہے یا کوئی بھی دیگر ہارڈ ویئر جو کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ ہے, کسی ایک کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچڈ ہے, اگر اس نیٹ ورک پہ موجود باقی لوگ بھی اس تک رسائی حاصل کر سکیں تو یہ ریسورس شیئرنگ کی ایگزامپل ہوگی. اسی طرح سے جب ہم کہتے ہیں ہارڈ ویئر کے علاوہ سافٹ ویئر ریسورس شیئرنگ, تو کوئی بھی ایک سافٹ ویئر جیسے ویڈیو ایڈیٹنگ کا کوئی سافٹ ویئر ہو, جیسے کوئی بھی ویڈیو ایڈیٹنگ کی شاپس ہوتی ہیں وہاں پر 5-6 لوگ کام کر رہے ہیں, اگر سب نے مل کر کام کرنا ہے, 5-6 لوگوں کی ٹیم ہے جو کہ مووی میکنگ کا کام کرتی ہے, تو جو ویڈیو ایڈیٹنگ کے سافٹ ویئر پروفیشنل سافٹ ویئر ہو تو پیسوں کے عوض ان کو خریدے جاتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ 5-6 لوگوں کی ٹیم میں آپ کو 5-6 الگ الگ سافٹ ویئر خریدنے پڑیں, تو آپ یہ کرتے ہیں کہ نیٹ ورک کریٹ کر کے ایک ہی کمپیوٹر پہ وہ سافٹ ویئر انسٹال کر کے باقی ساروں کو الاؤ کر دیتے ہیں, باقی ساروں کے ساتھ شیئر کر دیتے ہیں. تو یہ 2 ہمارے پاس کنڈیشنز ہیں کہ جب بھی ہمارے پاس انٹر کنیکٹڈ کمپیوٹرز کا مجموعہ ریسورس اور ڈیٹا اور انفارمیشن شیئر کر سکے تو وہ مجموعہ پورا اترتا ہے ہمارے پیک ڈیفینیشن پر نیٹ ورک کی پوری ڈیفینیشن پر وہ پھر پورا اترے گا. اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ کوئی بھی جو نیٹ ورک ہے اس میں کیا کیا کمپوننٹس ہیں. جب بھی کوئی نیٹ ورک کریٹ کیا جائے گا تو یہ 5 چیزیں اس میں لازمی شامل ہوں گی, یا دوسرے لفظوں میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ 5 چیزیں شامل ہوں گی, یہ 5 چیزیں موجود ہوں گی تو ہی ایک نیٹ ورک تشکیل پا سکے گا. اس میں سب سے پہلی بات جو ہے, سب سے پہلی ضرورت جو ہے, سب سے پہلی کنڈیشن جو ہے, پہلا کمپوننٹ وہ تو میسیج ہے, جہاں سے بنیاد شروع ہوتی ہے. جو ضرورت ہے ہماری کہ ہم نیٹ ورک کیوں کریٹ کریں گے, میسیج سے مراد یہ ہے کہ وہ ہماری ضرورت, ہم نیٹ ورک کیوں کریٹ کرنا چاہتے ہیں. ہم کسی کو پیغامات بھیجنا چاہتے ہیں, ہم کو ڈیٹا شیئر کرنا چاہتے ہیں, یا ہم کو وسائل شیئر کرنا چاہتے ہیں, جو بھی چیز ہے. یہاں پر اگر ہم ریسورسز بھی شیئر کریں گے, ریسورسز بھی شیئر کیے جائیں, یہاں پر میسیج سے مراد کچھ لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ میسیج سے مراد صرف جو ہم ٹیکسٹ میسیج یا ویڈیو میسیج یا پکچر میسیجز بھیجتے ہیں وہی ہے. ایسا نہیں ہے. نیٹ ورک کی ڈیفینیشن میں ایون کہ اگر آپ ریسورسز, ہارڈ ویئر ریسورسز بھی شیئر کر, فار ایگزامپل 2 کمپیوٹرز کے بیچ میں اگر پرنٹر بھی شیئر کیا جا رہا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ پرنٹر ایک کمپیوٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور دوسرا کمپیوٹر اس کو یوز کرنا چاہتا ہے تو نیٹ ورک کے ذریعے تار میں سے وہ پورا پرنٹر گزر کے دوسرے کمپیوٹر کے پاس پہنچ جائے گا اور اس کے ساتھ جا کے جڑ جائے گا. ایسا تو نہیں ہوتا. شیئرنگ سے مراد یہ ہے کہ جو آپ پرنٹر شیئر کر رہے ہیں, دوسرا کمپیوٹر نیٹ ورک پہ موجود جس کے پاس پرنٹر نہیں تھا وہ اس کو اگر یوز کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی ریکویسٹ بھیجے گا. وہ ریکویسٹ آئے گی میسیج کی صورت میں,
اور وہ فائل آئے گی جو پرنٹ ہونی ہے یہ میسیج کی صورت میں آئے گی. تو ایون کہ ہارڈ ویئر ریسورسز کو بھی استعمال یا شیئر کرنے کے لیے بھی جو کمیونیکیشن ہوگی وہ میسیجز کی صورت میں ہوگی. تو جیسے میں نے کہا ہے کہ کسی بھی نیٹ ورک میں کنیکشن کے لیے، نیٹ ورک اسٹیبلش کرنے کے لیے جو سب سے پہلی ضرورت ہے وہ ہمارا میسیج ہے. چاہے سافٹ ویئر کی صورت میں میسیج ہو، چاہے ہارڈ ویئر یوز کرنے کی صورت میں میسیج ہو، یا عام ٹیکسٹ میسیج، ویڈیوز میسیجز ہوتے ہیں. تو ہمارا میسیج ہماری بنیاد ہے جہاں سے ہم نیٹ ورک کو کریٹ کریں گے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک سینڈر ہوتا ہے جس کے پاس وہ ڈیٹا یا انفارمیشن جو میسیج موجود ہے، اور ایک ریسیور ہوگا جس نے وہ وسائل یوز کرنے ہیں، حاصل کرنے ہیں. یہ تو بیسک سی اور آبویس چیزیں ہیں جو آسان ہیں. اس کے ساتھ ہمارے پاس ایک میڈیم کا ہونا بھی ضروری ہے. میڈیم ہمارے پاس دو طرح کے ہوتے ہیں. آپ نے پچھلی بک میں پڑھا ہوگا، تھرڈ ایئر میں، ایون کہ سیکنڈ ایئر میں بھی پڑھا ہے، اور اس سے بھی پچھلے لیولس پہ یہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں کہ میڈیم ہمارے پاس یا وائرڈ میڈیم ہوں گے جنہیں ہم گائیڈڈ میڈیا کہتے ہیں، یا وائرلیس میڈیم ہوں گے جنہیں ہم ان گائیڈڈ میڈیا کہتے ہیں. تو کوئی بھی ایک ذریعہ لازمی ہونا چاہیے دو کمپیوٹرز کو جوڑنے کا. یا تو وہ فزیکلی کوئی تار ہو سکتی ہے، یا پھر وہ ایئر ہو سکتی ہے، ہوا ہو سکتی ہے، جس کے ذریعے وہ سگنلز پاس ہوں گے. ویوز کی صورت میں، لہروں کی صورت میں اگر پیغامات بھیجے جانے ہیں، ڈیٹا بھیجا جانا ہے، تو پھر ہوا کے ذریعے وہ ٹریول کرے گا. اسی طرح سے لاسٹ جو پانچواں کمپوننٹ ہے ہمارا وہ موڈم ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے جو لکھا ہوا ہے MODEM، تو اس میں MO اسٹینڈس فار ماڈولیشن اینڈ DEM اسٹینڈس فار ڈی ماڈولیشن. ہم نے شروع سے یہ کہانی پڑھتے آ رہے ہیں کہ کمپیوٹر ڈیجیٹل فارم میں کام کرتا ہے، بائنری نمبر کی صورت میں کام کرتا ہے، ڈیجیٹل فارم میں انفارمیشن سٹور کرتا ہے. کمپیوٹر الیکٹرانک ڈیوائس ہے، الیکٹرانک ڈیوائسز ڈیجیٹل انفارمیشن کو پروسیس کرتی ہیں. یعنی کہ ہمارے پاس کمپیوٹر کے اندر جو بھی ڈیٹا انفارمیشن موجود ہے وہ ساری کی ساری ڈیجیٹل ونز اور زیروز کے فارم میں موجود ہے. اور میڈیم کے ذریعے جو ڈیٹا سینڈ کیا جائے گا وہ ویوز کی صورت میں ہوتا ہے، اینالاگ فارم میں ہوتا ہے. لہروں کی صورت میں ڈیٹا ٹریول کرے گا. تاروں کے اندر سے تو ونز اور زیروز نہیں جا رہے ہوتے، اس کے اندر تو پلسز جا رہی ہوتی ہیں، سگنلز جا رہے ہوتے ہیں. یا اینالاگ سگنل ہوگا یا ڈیجیٹل سگنل ہوگا، لیکن وہ ویوز کی صورت میں ہوگا، لہروں کی صورت میں ہوگا. تو کمپیوٹر کے اندر موجود ڈیٹا ڈیجیٹل فارم میں ہے. تار کے اندر، میڈیم کے اندر سے جو ڈیٹا جانا ہے وہ ہمارے پاس ویوز کی فارم میں ہے. دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میچ نہیں کرتے. اس لیے ہمیں کسی بھی نیٹ ورک پہ موجود ڈیوائسز کے لیے لازمی ہے کہ ان کے پاس کم از کم ایک ڈیوائس ایسی لازمی موجود ہو جو کہ ڈیجیٹل ڈیٹا کو اینالاگ سگنلز میں کنورٹ کر دے. سینڈر سائڈ پر جس نے ڈیٹا بھجوانا ہے وہاں پر ڈیجیٹل ڈیٹا کو اینالاگ سگنل میں کنورٹ کرنے والی ڈیوائس ماڈولیٹر کہلاتی ہے. اس عمل کو ماڈولیشن کہا جاتا ہے. وہ ڈیٹا ویوز کی صورت میں ٹریول کرتا ہوا ریسیور کے پاس پہنچ جائے گا. ریسیور اب جو کمپیوٹر ہے وہ تو ویوز کو نہیں سمجھتا، وہ تو ڈیجیٹل فارم کو ہی سمجھے گا. اس لیے اب ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم دوبارہ سے ویو سے اب ڈیجیٹل ڈیٹا تشکیل دیں. تو وہ ڈیوائس جو کہ ویوز یا اینالاگ سگنل سے ڈیٹا کو ڈیجیٹل فارم میں دوبارہ کنورٹ کر دے گی، وہ ڈی ماڈولیٹر کہلائے گی. عام طور پر یہ دونوں آپریشن، ماڈولیشن اور ڈی ماڈولیشن کا آپریشن ایک ہی ڈیوائس میں پرفارم ہو رہا ہے. اس لیے ہم ایبریویٹ کر کے مختصر طور پر اس ڈیوائس کو موڈم کا نام دے دیتے ہیں. ماڈرن ڈیز میں جب آپ وائی فائی سے، گھر پہ وائی فائی سے کنیکٹ ہوتے ہیں تو ہماری جو وائی فائی ڈیوائس ہے وہ ملٹیپل ڈیوائسز کا کام کر رہی ہوتی ہے. وہ سوئچ بھی ہوتی ہے، وہ راؤٹر بھی ہوتی ہے، وہ موڈم بھی ہوتی ہے، وہ نیٹ ورک کارڈ بھی ہوتی ہے. تو سارے آپریشن اسی میں پرفارم ہو رہے ہوتے ہیں. ٹیکنالوجی کے ایڈوانسز کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں اب ایک ڈیوائس میں پوشیدہ ہو گئی ہیں، لیکن آپریشن ابھی بھی ان کے الگ الگ ہی ہیں. تو یہ 5 لوازمات ہوں گے تو ایک نیٹ ورک پہ ہم کمیونیکیشن کر سکیں گے. اب اس کے بعد ریئل لائف ایگزامپلز لیتے ہیں. اب نیٹ ورک اگر ہمارے پاس موجود ہے، ہم نے دیکھ لیا کہ نیٹ ورک ہے کیا اور نیٹ ورک کس طرح تشکیل پاتا ہے، اس کے کیا لوازمات ہیں. ہم اپنے ارد گرد اگر نظر دوڑائیں تو ہمیں جو نیٹ ورک کی ایگزامپلز نظر آتی ہیں ان میں عام ایگزامپل بینکس کی ہے. بینکس میں موجود جتنے بھی کمپیوٹرز پڑے ہوئے ہوتے ہیں وہ ساری اپنی برانچز کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، اپنے ہیڈ آفس میں موجود ڈیٹا بیس سرور کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اگر آپ نے کراچی میں بھی اکاؤنٹ اوپن کروایا اور اٹک میں آ کے آپ اپنے پیسے نکلوانا چاہتے ہیں تو وہ انفارمیشن اٹک پہ موجود بینک میں کمپیوٹرز پر بھی دیکھی جا سکتی ہے. وہ اس وجہ سے پاسبل ہوا
کہ پورے پاکستان کے جو یا جہاں پر بھی دنیا میں جہاں پر بھی اس نیٹ ورک کی برانچز ہیں، اس بینک کی برانچز ہیں، وہاں پر موجود سارے کمپیوٹرز اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ہمارے پاس جو دوسری کامن ایگزامپل ہے جس سے ہمیں آج کل واسطہ پڑتا ہے، وہ نادرا کی ایگزامپل ہے۔ پورے پاکستان میں نادرا کے آفیسز اوپن ہیں، ہر نادرا کا جو آفس ہے وہاں پر کچھ کمپیوٹرز موجود ہوتے ہیں، ہم جو اپنا ڈیٹا پرووائڈ کرتے ہیں وہ سارے کا سارا ہیڈ آفس میں جا کر سٹور ہو جاتا ہے، اور جب ہمیں اپنے ڈیٹا کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہیڈ آفس سے ڈیٹا ایکسیس کر کے ہمیں اس کا سرٹیفکیٹ یا کسی پرنٹڈ فارم میں پرووائڈ کر دیا جاتا ہے۔ اور بہت کامن ایگزامپل جو ہمیں آج کل ملتی ہے وہ ایزی پیسہ کی ہے۔ ایزی پیسہ اکاؤنٹس جو ہیں یہ بھی ڈیجیٹل انفارمیشن کی صورت میں، کمپیوٹر نیٹ ورک کی صورت میں یہ کنیکٹڈ ہیں ساری چیزیں۔ اسی وجہ سے یہ پاسبل ہوا ہے کہ پاکستان میں آپ کہیں سے بھی پیسے بھجوائیں اور کہیں پر بھی جا کر اس کو ریسیو کر لیں۔ اور کامن ایگزامپل جو ہمیں آج کل نظر آتی ہے وہ واٹس ایپ میسیجز ہیں، جیسا کہ واٹس ایپ پہ کمیونیکیشن اسی وجہ سے پاسبل ہوئی ہے کہ جس بھی ہم نمبر پر موبائل پر ڈیٹا بھیج رہے ہیں یا ریسیو کر رہے ہیں وہ دونوں ڈیوائسز نیٹ ورک سے کنیکٹڈ ہوں تو ہی یہ ہمیں فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ سارے جو ہم دیکھ رہے ہیں ماڈرن ڈے میں ایگزامپل جن کو ہم عادی ہو چکے ہیں ایسی چیزوں کا، وہ ساری اسی وجہ سے پاسبل ہوئی ہیں کہ نیٹ ورکس کریٹ ہوئے تھے، نیٹ ورکس بنانے کا طریقہ ایجاد ہوا تھا تو ہی آج کل ہم اس کی اپلیکیشنز کے طور پر یہ سارے فائدے دیکھ رہے ہیں۔ ایک اور کامن ایگزامپل ہے انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز۔ انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز بھی اسی طرح سے کرتے ہیں کہ اپنے پاس وہ انٹرنیٹ وصول کرتے ہیں، ریسیو کرتے ہیں کسی بھی بڑی کمپنی سے، اپنے پاس اپنے سرور پر اس انٹرنیٹ کا کنیکشن حاصل کرتے ہیں اور پھر اپنے کمپیوٹر کے ساتھ انٹرنیٹ سروس پرووائڈر جہاں پر بھی ان کا آفس ہوگا اپنے کمپیوٹر کے ساتھ آپ کو جوڑ دیتے ہیں، تاروں کے ذریعے جوڑیں یا وائرلیس طریقے سے جوڑیں، آپ ان کے کمپیوٹر سے جڑ جائیں گے تو شیئرنگ ہو جائے گی۔ جو پہلے انٹرنیٹ وہ اپنے کمپیوٹر پہ استعمال کر رہے تھے، جب آپ ان کے کمپیوٹر کے ساتھ جڑ جائیں گے، نیٹ ورک کریٹ کر لیں گے، ڈیٹا انفارمیشن اور ریسورسز شیئر کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو ہم انٹرنیٹ ان کا بھی استعمال کر سکیں گے۔ ایک اور کامن ایگزامپل آئی ایس پیز کی ہی دوسری ایگزامپل ہو سکتی ہے کیبل ٹی وی نیٹ ورک، جس میں ایک آفس میں وہ ملٹیپل ڈشز رکھ کر دنیا بھر کے چینلز اپنے پاس ریسیو کرتے ہیں اور پھر وہ چینلز تاروں کے ذریعے گھر گھر ہمارے ٹی وی سے آپ کنیکٹ کر دیتے ہیں۔ تو یہ بھی کامن ایگزامپل ہے نیٹ ورک کی۔ اب ان ایگزامپل سے ہم نے دیکھتے ہیں کہ ہمیں فائدے کیا حاصل ہو رہے ہیں، نیٹ ورکنگ کیوں ایک یوزفل چیز ہے، اس کا ہمیں کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے ماڈرن ڈے میں۔ فار ایگزامپل سب سے پہلے ہم نے کہا تھا بینکس جو ہیں وہ کامن ایگزامپل ہے، تو بینکس میں ہم دیکھتے ہیں ہم آن لائن فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں، آپ ڈفرینٹ طرح کی فیس پے کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو، قریبی عزیزوں کو یا کسی بھی کو بھی آپ آن لائن پیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں، اے ٹی ایم سے، آٹومیٹک ٹیلر مشین سے جو نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹڈ ہوتی ہیں، نیٹ ورکس پر مشتمل ہوتی ہیں، ان کے ذریعے آپ اپنے پیسے نکلوا سکتے ہیں اور ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں۔ بیرون ملک سے جب آپ پیسے منگواتے ہیں جنہیں ریمیٹنسز کہتے ہیں، بیرون ملک سے آپ کے پیسے جو آئیں گے وہ بھی بینک سے آپ اسی وجہ سے وصول کر سکتے ہیں کہ وہاں پر موجود پیسے انہوں نے اس نیٹ ورک میں اس کی انفارمیشن ڈال دی تھی۔ لیٹ سپوز یو کے سے اگر کسی نے پیسے بھیجنے ہیں تو بھیجنے والا جا کر جب پیسے سینڈ کرے گا تو وہاں پر وہ معلومات بھیجے جانے کی معلومات اس نیٹ ورک میں ڈال دی جائیں گی، اور جب آپ اپنے اٹک میں جا کر ریسیو کرنا چاہیں گے تو وہی معلومات پہلے دیکھی جائیں گی کہ اس نمبر پر، اس آئی ڈی کارڈ پر کسی نے کوئی معلومات پیسے بھیجے ہیں، کیونکہ یہ شاید دونوں سینڈر اور ریسیور اسی نیٹ ورک کا حصہ بنتے ہیں تو ہی ایک جگہ پر دونوں کی معلومات جمع ہوتی ہیں۔ اگر دونوں کی معلومات میچ کر رہی ہوں، بھیجنے والے نے آپ کے نام پہ پیسے بھیجے ہیں اور آپ جو بتا رہے ہیں وہ معلومات میچ کریں تو آپ کو پیسے دے دیے جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے پاسبل ہے کہ دونوں ڈیوائسز، دونوں بندے اس ایک نیٹ ورک کا حصہ بنتے ہیں، تبھی یہ فائدہ آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ نادرا کے کیس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے سی این ایس سی بنوانا ہو، فارم بی بنوانا ہو اور دیگر سرٹیفکیٹ جیسے برتھ سرٹیفکیٹ ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، یا ایون کے پاسپورٹس وغیرہ بنانے ہیں یا اس کی تجدید کرانی ہے، رینیو کروانے ہیں، ڈفرینٹ اور قسم کے کام جو ہیں وہ اب ہمیں اسلام آباد یا ہیڈ آفس جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں سے ہمارا ڈیٹا بھیج دیا جائے گا اور وہیں سے ہمارا ڈیٹا وصول کر کے ہمیں وہ سرٹیفکیٹ کی صورت میں ہارڈ کاپی پرنٹڈ فارم کی صورت میں پرووائڈ کر دیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح سے پھر اس کے بعد ایزی پیسہ ہے۔ ایزی پیسہ کے بے شمار فوائد ہیں جو آپ اپنی ڈے ٹو ڈے لائف میں فائنینشیل ٹرانزیکشن کی صورت میں استعمال کرتے ہیں۔ واٹس ایپ کے یوز بتانے کی ضرورت نہیں ہے، جو لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں وہ اوبویسلی ایک واٹس ایپ گروپ کا بھی حصہ ہوں گے،
اور اس پہ آپ کمیونیکیشن کر سکتے ہیں اور بہت سارے میسیجز فارورڈ کرتے ہیں یا ریسیو کرتے ہیں، انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے پاسبل ہوتا ہے کہ سینڈر اور ریسیور دونوں کے دونوں ایک نیٹ ورک کا حصہ بنتے ہیں اور اس قابل ہوتے ہیں کہ ریسورسز شیئر کر سکے، تو ہی ہمیں فائدہ حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے جیسے میں نے پہلے کہا کہ انٹرنیٹ سروس پرووائڈر یا کیبل ٹی وی نیٹ ورک ہمارا نیکسٹ ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے، جس کے ذریعے ہم نیٹ ورک کے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آج کے ٹاپک میں، آج کے لیکچر میں ہم نے جو نیٹ ورک کی بیسکس تھی اس کو دیکھا کہ ہم نے کس طرح سے نیٹ ورک کو ڈیفائن کیا، سمپل اور بالکل 2-4 لفظوں پر مشتمل ڈیفینیشن سے لے کر پھر تھوڑا سا اس کو ٹیکنیکل کر کے اس کی ایگزامپلس ڈسکس کی، اور پھر اس کے ہم نے ایڈوانٹیجز بھی دیکھے کہ آج کل کے موجودہ دور میں یہ جتنی بھی چیزیں آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہیں، یہ سارے کے سارے فائدے اگر آپ کی لائف سے آج کل منہا کر دیے جائیں، مائنس کر دیے جائیں، تو آپ کی لائف میں بہت بڑا خلا پیدا ہو جائے گا۔ اور یہ سارے فائدے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ اسی وجہ سے پاسبل ہیں کہ ہم ایک نیٹ ورکس بنانے کے قابل ہیں، نیٹ ورک کو سمجھتے ہیں اور نیٹ ورک کا حصہ بنتے ہیں۔ اب اس ٹاپک کے بارے میں سمپل سا ٹاپک تھا، لیکن اگر پھر بھی آپ کے کچھ کویشچنز ہوں، آپ کے سجیشنز ہوں، تو آپ اپنے جو کالج کا واٹس ایپ گروپ ہے وہاں پر وہ بھیج سکتے ہیں، اور دوبارہ جیسا کہ لکھا ہوا ہے کہ اس واٹس ایپ گروپ کو صرف انہی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے۔ اگر آپ ابھی تک اس نیٹ ورک کا حصہ، اس گروپ کا حصہ، اس نیٹ ورک کا یا واٹس ایپ گروپ کا حصہ نہیں بنے ہیں، تو آپ اپنی کمپلیٹ ڈیٹیل صرف یہ نہ لکھیں کہ مجھے ایڈ کر دیں، مجھے کون ہے، ایڈ کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ اس میں کوئی تفصیلات نہیں۔ آپ مکمل تفصیلات، رول نمبر، آپ کے جو الیکٹیو 3 سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ، اور اپنا واٹس ایپ نمبر جو آپ شامل کرنا چاہتے ہیں، یہ سارے کے سارے اس دیے گئے نمبر پہ آپ سینڈ کریں، تو ہی آپ اس واٹس ایپ گروپ کا حصہ بنیں گے، اور تبھی آپ جا کر اس کالج کے نیٹ ورک کا حصہ بنیں گے۔